اس کی مختصر سی تفصیل پیش کروں گا، اور میں جانتا ہوں اس وقت لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو مجھے پوری طرح سے احساس ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا جو پیش کروں گا۔ سورہ تکاثر، کثرت سے تکاثر ہے، تو قرآن کریم نے 2 کثرتوں کا ذکر کیا ہے۔ کثرت یعنی زیادتی، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا۔ مولانا ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن جو جمال اسلامیہ کے بانی ہیں، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الحاکم جو ہے یہ لحظ سے ہے، غفلت، اور وہ کہتے ہیں 3 طرح کے تقابل ہیں۔ میں حوالے دے کے بات کر رہا ہوں اس لیے بڑی ذمہ داری سے۔ تو 3 کثرتوں نے ہلاک کیا۔ کتنی؟ 3 کثرتوں نے ہلاک کر دیا۔ زیادتی جو ہے ہلاک کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے، میں بہت تیزی سے چلوں گا، قرآن کریم نے صرف 2 ہی کثرتیں پیش کی ہیں۔ کثرتیں 2 طرح کی پیش کی ہیں، ایک سورہ تکاثر میں، دوسری سورہ کوثر میں۔ ممنون آپ کی محبتوں میں کہ میرے الفاظ کو آپ ضائع نہیں ہونے دے رہے، بہت تیزی سے آگے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ تو 2 کثرتیں ہیں، ایک میں اللہ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تک چلے جاؤ گے، کثرت تمہیں ہلاک کر دے گی۔ ایک ایسی کثرت ہے ہلاک کر دے گی۔ کچھ لوگ دولت کی کثرت چاہتے ہیں، کچھ لوگ عہدے کی، منصب کی، کرسی کی کثرت چاہتے ہیں۔ حکومت دے دو پھر بھی قائل نہیں ہوں گے، مجمع سارا نہیں ہے، انہیں حکومت بھی دے دو تب بھی قائل نہیں ہوں گے، اور چاہیے۔ حکومت مل گئی، اب چپ ہو کے بیٹھ جا کر نہیں، اور چاہیے۔ یہ حکومت کافی نہیں ہے، مجھے پہاڑ بھی چاہیے، باغ بھی چاہیے۔ تو یہ کثرت انسان کو، زیادتی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر دنیا کی خاطر ہو تو یہ کثرت و زیادتی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو کچھ حکومت چاہتے ہیں، کرسی چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، جتنی حکومت مل جائے کافی نہیں ہوتی ان کے لیے، وہ اور چاہتے ہیں۔ کچھ دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، جتنی مل جائے کافی نہیں ہوتی۔ کچھ دولت چاہتے ہیں، غنی بننا چاہتے ہیں۔ مجمع رہے گا میرے ساتھ؟
میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. بتائیں کہ ہمیں کثرت انسان کو ہلاک کر دیتی. کبھی بھی کثرت کے پیچھے نہ جائیے گا. آئیے ذرا میں اس کو اور مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو دو طرح کی کثرتیں اللہ نے قرآن کریم میں پیش کی ہیں. دوسری کو پیش کرنے سے پہلے پہلی کو دوبارہ سن لیجئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تم یقین کا علم رکھتے ہوتے تو تم جہنم یعنی جہنم کا نظارہ کر لیتے. یقین کی علامت یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھے بھی جہنم نظر آتی ہے، جنت نظر آتی ہے. ابھی بھی اگر سارے مجمع کی توجہ نہ ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. جس کے پاس یقین ہو وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کا نظارہ کرتا ہے، دیکھ کے بتا دیتا ہے کون کون جنتی کون کون. اللہ بھائی یہ آخری جملے سن لیجیے گا. تو یہ کثرت کو مجھے پیش کرنا ہے. تو آخر میں اللہ فرماتا ہے لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آخری آیت 8ویں آیت کو سن لیجیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لام تاکید نون تاکید. اہل علم بیٹھے تو اب یہاں دو تاکیدیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ تسألون تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے لتسألن تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. یومئذ اس دن عن النعیم نعمت سے متعلق نہیں، بہت بڑی نعمت سے متعلق. ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث پیش کر دوں اگر تو صادق اہل محمد علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا یہ اس دن کس چیز سے متعلق سوال کیا جائے. تو تفسیر صافی میں فیض کاشانی مرحوم نے لکھا کہ جیسے ہی مولا سے سوال کیا گیا اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. مولا کس چیز کا سوال ہوگا؟ تو مولا جانتے ہیں نا جو تاریخ کے اوراق کے پار دیکھے وہ امام ہے. امام نے فوراً سوال کیا کہ بھئی میری بات تو چلی جائے گی، یہ جو اس زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ بات بھی تاریخ میں چلی جائے. تو آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں، کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کھانے پینے کا سوال ضرور کرے گا. کس چیز کا؟ کھانے پینے کا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، امام نے کہا کہ اگر کوئی سخی گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے بتاؤ کیا کیا کھایا ہے میرے گھر، تو سوال کرنے والے نے عرض کی کہ مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ. مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ اگر سخی کھلائے اور حساب مانگے تو سخی نہیں رہتا. اور وہ اللہ جو سخاوت عطا کرنے والا ہو، اگر کھلا پلا کے حساب مانگے کیا دنیا میں کھا کے آئے ہو؟ وہ سخی الاسقیاء. پھر مولا کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہ ہماری اور ہمارے دادا علی کی ولایت کا. میں ابھی تک نتیجہ نہیں دے پایا ہوں. میں نے کہا کثرت ہلاک کرے گی. میں موضوع سے نہیں ہٹا. مجھے معلوم ہے مجھے جناب سیدہ سے متعلق پیش کرنا. مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو کثرت ہلاک کر دیتی ہے، کثرت زیادتی ہلاک کر دیتی ہے. لیکن اس صورت میں جب زیادتی کسی بھی چیز کی کثرت اللہ سے اور محمد و آل محمد سے دور کر دے، نہیں پہنچا سکا.
دولت کی کثرت، شہرت کی کثرت، حکمرانی کی کثرت اگر اللہ سے، محمد و آل محمد سے دور کرے تو ہلاک کرتی ہے، قریب کرے تو کوثر بناتی ہے۔ ہمیں بات پہنچ گئی۔ تو جانے گرامی، میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، وہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے، مولانا ابو العلا مودودی۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے، امام فخر الدین رازی ہمارے علماء میں سے نہیں ہے، بہت بڑے مفسر، سب سے بڑے مفسروں میں سے مانے جاتے ہیں فخر الدین رازی۔ ان کی ہے تفسیر کبیر، 30 جلدوں میں تفسیر ہے عربی میں، 30 جلدوں میں۔ انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر لکھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ کہتے ہیں کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کوثر ہے خیر کثیر، کثیر یعنی کثرت سے خیر، کثرت سے خیر کا نام ہے کوثر۔ تکاثر بھی کثرت، کوثر بھی کثرت، کچھ تکاثر والے ہیں۔ اب پہنچ گئے، یقین مانے مسلسل مدارس پڑھ رہا ہوں پچھلے 10 روز سے، میں پورے ساری مدارس پڑھتا ہوں، لیکن یہ کراچی میں پاکستان میں آپ لوگ اتنا چکھوا لیتے ہیں کہ پھر پورے سال جو ہے پورا مہینہ گلا۔ توجہ رہے گی آپ کی؟ دو کثرت ہے، ایک ہے تکاثر والی، ایک ہے کوثر والی۔ میں نے دونوں حوالے اپنے نہیں دی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھی اپنے حوالے دے دے کے مجلس پڑھ کے چلے گئے، شیعہ حوالے دے کے، یہ ہمارے حوالے نہیں۔ تو امام ابو العلا، بھئی مولانا ابو العلا مودودی نے بھی لکھا کثرت ہے، اور یہاں فخر الدین رازی نے بھی لکھا کثرت ہے۔ کوثر کثرت کا نام ہے، کثرت کا۔ دشمن کہہ رہا تھا آپ ابتر ہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب ایک ہی بیٹی دوں گا۔ اتنی نسل ہوگی وہ بھی خیر کثیر۔ آئیے راضی آنے گرامی، میں چند ایک اور مثالیں بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں 20 منٹ بول چکا ہوں، لیکن مجھے مکمل کرنا ہے، ساتھ ساتھ رہیے گا۔ تو آپ کثرت ہلاک بھی کر دیتی ہے، لیکن ہر کثرت ہلاک نہیں کرتی۔ میں چند مثالیں دوں گا، اشاروں سے آگے بڑھ جائیے گا، زیادہ مت کہلوائیے گا۔ عزیزان گرامی، مکے میں پیسے والے بہت تھے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے، نہیں سارے بندے کی توجہ، مکہ بھرا ہوا تھا پیسے والوں سے، جن کے پاس سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، سکے بھی تھے، لیکن اللہ نے نظر دوڑائی تو اللہ کی نظر رکی حضرت خدیجہ پہ۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ بھئی دولت بہت سو کے پاس تھی، میں نے نام کسی کا نہیں لیا، مکے والوں کا بھی نام نہیں لے سکتے کیا؟ کوئی عتبہ تھا، کوئی شیبہ تھا، کوئی ابو جہل تھا، پیسے والوں میں ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا، لیکن اللہ کی نظریں رکی تو حضرت خدیجہ پہ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ان میں سے کسی کی دولت نہیں چاہیے۔ نہ جانے کتنے خلوص سے جناب خدیجہ نے دولت لٹائی۔ اللہ نے کہا وہ سارے تکاثر والے خدیجہ
جانا کہ رامی جناب خدیجہ کے پاس دولت، ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. سب کی دولت دنیا میں دھری رہ گئی، جناب خدیجہ کی دولت کے عوض اللہ نے جنت میں محل بنا دیا. ہے نا ذہن میں روایت کہ سرور کائنات معراج پہ گئے، کہ جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنا دیا؟ نہیں یہ مجمع کہ جب آئے تھے تو 14 کے محل ساتھ تھے، اب جب دوبارہ گئے تو دیکھا ایک اور محل. وہ پیغمبر سے پوچھا صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم نے کہا یا رسول اللہ کیسا محل تھا؟ کہ نہ زمین پہ رکھا تھا نہ آسمان سے معلق تھا، ہوا میں تھا، موتیوں کا بنا تھا. موتی پرل کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے تو کب موتیوں کا بنا ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسا تھا؟ کہا وہ تھا خوبصورت. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے خدیجہ کا محل آپ کے محل کے ساتھ بنا دیا. اب سمجھ میں آیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دولت کثرت سے تھی جناب خدیجہ کے پاس، لیکن وہ ہیں کوثر والے. اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، مجھے بتایا گیا مغرب کا وقت قریب ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. رضوان گرامی دولت بہت سو کے پاس تھی، لیکن دولت اللہ کو پسند آئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سلام اللہ علیہا کی. اللہ نے کہا سب کی دولت ایک طرف، یہ جو دولت خدیجہ نے خرچ کی ہے یہ ہمیں پسند ہے، باقی سب کی دولت منہ پہ مار دی جائے گی. میں اسے زیادہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا. عہدے دار بہت تھے، کرسی والے بہت تھے، مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. سارے سرداروں کو دیکھ کے اللہ کی نظر رکی تو حضرت ابو طالب پہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ پہ نظر رکی. کہا ہے میرے حبیب کسی کی سرداری مجھے پسند نہیں، سردار ہے تو ایک ہے، وہ اپنی سرداری آپ پہ قربان کرے، میں اس کے بدلے میں اسے علی دے دوں گا. اب قیامت تک جو بھی لکھے گا علی تو لکھے گا ابن ابی طالب. اور بہت سی کثرتیں انسان کو ہلاک کر دیتی اور بہت سی انسان کو شفاعت دلواتی ہے. تفسیر مجمع البیان مرحوم علامہ طبرسی ہمارے بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں. شیخ طوسی نے التبیان فی تفسیر القرآن لکھی تھی، انہوں نے 300 سال بعد اسی کو دوبارہ لکھا، نئے انداز سے، نئے اسلوب سے. اب سے 700 برس پہلے ہے مجمع. میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا، میں وقت کے اندر مکمل کروں گا میرا آپ سے وعدہ. فضائل گرامی انہوں نے تفسیر کو دوبارہ لکھا، مجمع البیان، اہل بیت کے پورے کے پورے نظریات کو 10 جلدوں کے اندر تفسیر مجمع البیان کو لکھا، اور 10 جلدوں کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے لکھا. اور جب یہاں آئے ہیں اس مقام پہ کوئی مسئلہ نہیں، ضرورت نہیں میں گزارا کروں مائک کو بھی تنگ کرے گا، اور میرا بھی گلا بھی خراب ہے، اور اس کے بھی شاید جب انسان کو میں جب میجلس پڑھتا ہوں تو پورا زور لگا کے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید سردی میں مجھے ایسا ہی حال ہوتا ہے، چاہے گرمی ہو سردی ہو. آرام سے بھی بول سکتا ہوں، آرام سے بھی بول سکتا ہوں، لیکن جانتا ہوں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کا ذکر کرتے میں حرارت آنی چاہیے. آپ کی خدمتوں میں عرض ہے. اور یہ جناب مجمع البیان کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام مجمع ہے نا میرے ساتھ،
اللہ نے گرامی یہ تمام کی تمام تفاصیل کے حوالے سے دے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان آشنا ہوں اور یقین کے ساتھ اٹھیں، با ایمان اپنے ایمان کے اندر ایمان کی کثرت محسوس کریں۔ یہ دنیا کی چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ کھڑے ہوں گے انتظار میں کہ شفاعت مل جائے، تو حضرت ابو طالب و حضرت خدیجہ تشریف لائیں گے، سب کی شفاعت کر دیں گے، پھر بھی ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا۔ ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا۔ اللہ جتنا انہیں حق دے گا، کیوں دے گا؟ انہوں نے جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا۔ اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میں ذرا ایک حدیث کو مکمل کر دوں، کوکب الدری میں ہے، حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے اس کا بہت ہی خوبصورت انداز سے فضائل اہل بیت کو جمع کیا۔ اگر اس کو میں مکمل کر دوں تو سمجھتا ہوں کہ پھر آج کی مجلس ہو گئی۔ سن لیجئے گا، کوکب الدری حنفی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ انہوں نے بھی صادق علیہ محمد سے روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا محسن اسلام دو ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب۔ انہوں نے ساری، حضرت خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی، حضرت ابو طالب نے اپنی سرداری کا کچھ نہیں چاہیے۔ جب مکے والوں نے کہا نا ہم حقہ پانی بند کر رہے ہیں مسلمانوں کے نبی کا، رسول اسلام کا بائیکاٹ کر دیا، حقہ پانی بند کرنا ہی کہتے ہیں نا آپ کی زبان، انگریزی میں کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا، بائیکاٹ کر دیا کہ ان کو شیب ابی طالب میں بھیج دو، کوئی ان سے رشتہ نہ رکھے، نسل نہ رکھے، لین دین نہ رکھے، تجارت نہ کرے، کچھ نہیں۔ جب پیغمبر جانے لگے تو جناب ابو طالب نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پیغمبر نے فرمایا چچا پابندی مجھ پہ ہے، آپ پہ نہیں، کہا جہاں محمد وہاں ابو طالب۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گا۔ تو قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے نا جہاں میں رہوں گا وہاں اے چچا جان جہاں میں رہوں گا وہاں آپ، دنیا میں آپ نے اتنی قربانیاں دی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جناب امیر نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ صرف ایک رسول خدا کا حقہ پانی بند کیا تھا مکے والوں نے، لیکن ان کے ساتھ سارے رشتے گئے۔ جب یہ گئے تو پھر اور بھی جا سکتے تھے۔ میں نے نام نہیں لیا، لیکن محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، محبت کے دعوے کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو چاہنے والے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ بس سارے کے سارے مسلمان نعرے لگا رہے ہیں، میں بھی کہتا ہوں غلام ہیں، غلام ہیں، ایسا ہی ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، ساری امت غلام ہے، سارے تابعین غلام ہیں، سارے صحابہ غلام ہیں، یعنی پیغمبر مولا، ساری امت غلام، پیغمبر مولا۔ پیغمبر خود کہہ رہے جس کا میں مولا۔
صاحب سلامت ہے سب لوگ. بھائی مختصر کر رہا ہوں جتنا ہو سکتا ہے مختصر کر رہا ہوں. اللہ نے گرامی تو جناب ابو طالب نے قربانی دی. میں نے کہا تھا کوکب دھلے کی روایت کو مکمل کروں گا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا میں کہا تھا. مجھے یاد ہے آپ کو پہنچا دوں تو حنفی بزرگ نے اپنے بڑے خوبصورت انداز سے امام شیشم علیہ السلام کی حدیث کو نقل فرمایا تھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے سورہ رحمان میں جنت کا نظارہ پیش کیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ محسن اسلام ہے دو ہستیاں, حضرت ابو طالب, حضرت خدیجہ. تو اللہ نے کہا آپ دونوں نے میرے دین پہ احسان کیا, میں بدلہ دوں گا. انسان تو احسان فراموش ہو سکتا ہے, وہ خالق ہے جو اس کے دین کے کام آئے خیرات بھی کرے, وہ ادھار نہیں رکھتا, وہ ادھار نہیں رکھتا. تم نے میرے دین کی خاطر خرچ کیا, میں عطا کروں گا. آپ راہ خدا میں خرچ کیجئے, کئی گنا ہو کے واپس ملے گا. اللہ نے گرامی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا. اللہ نے کہا جزاء الاحسان الا الاحسان. آئیے ذرا میں آپ کو بتا دوں. اے ابو طالب میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول مرد ہے وہ ہے علی. میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے خدیجہ جو میرے خزانے میں سب سے انمول بیوی ہے وہ ہے فاطمہ. میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. اگلی آیات پڑھیے, اس میں ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اب امام صادق فرماتے ہیں دو سمندر جو کبھی ختم نہ ہو علی و فاطمہ ہے, ان کے درمیان برزخ رسول خدا ہے. اللہ فرماتا ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی ملیں گے, ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. جو سبز وہ حسن ہے, جو سرخ ہے وہ حسین. میرے سینے میں طاقت نہیں لیکن پھر بھی جتنا میں زور لگا سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. عزیزان گرامی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں قصیدے پڑھ رہا ہے. انہوں نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. اور پھر سورہ العطا میں اللہ فرماتا ہے, یہ بار بار کہتے ہیں وما یشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. اپنی کوئی منشا نہیں کر, جو تیری مرضی ہے وہ ہماری. تو آخرت میں اللہ کہے گا نا پھر جو تمہاری مرضی ہے وہ میری نہیں ہے. مجمع دنیا میں یہ کہتے رہے جو تو چاہے گا وہ ہم چاہیں گے. آخرت میں اللہ کہے گا اب جو تم چاہو گے وہ میں چاہوں گا. تو پھر یہ پلٹ کے کہیں گے ہم تو انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے. اسے کہتے ہیں شفاعت. یہ ہم اتنا زیادہ ان کا کیوں دم بھرتے ہیں؟ سوتے ہوئے علی علی, جاگے تو علی علی. یہ اپنی پوری زندگی میں کیوں محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہم گر رہے ہوں تو انہیں یاد کرتے ہیں, گھر میں بچے کی شادی ہو تو ان کا تذکرہ, ایسا ہی ہے نا. خدا نہ کرے فوت ہو تو ان کا تذکرہ. ہم اپنوں کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے. مجلس برپا کرتے ہیں آل محمد کی. بزرگ جائے تو آل محمد کی کسی بزرگ کا تذکرہ, جوان جائے تو جوان کا تذکرہ, بچہ جائے تو بچوں کا تذکرہ. کیوں؟ انہوں نے اپنی ہر چیز میں ہمیں یاد کیا. اٹھا کے دیکھ لیجیے حدیث کے ساتھ مولا امیر علیہ السلام کیا یا رسول اللہ ہماری اس حدیث کو اگر ہمارے کچھ ماننے والے ہمارے شیعہ ذکر کریں ان کے لیے کیا ہے؟ وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم لا يتفرقون. تفصیل ہے نا.
انہیں ملائکہ اپنے احاطے میں لے لیں گے، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک وہ چلے نہ جائیں۔ اپنے تمام فضائل میں انہوں نے آپ کو یاد کیا۔ ہم جنت میں جائیں گے کہ ہمارے شیعوں کو کیا ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا آپ کو شفاعت کا حق ملے گا۔ اہل بیت علیہ السلام اتنے کریم ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں ضرورت انہیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا میں اپنے لیے نہیں بھیجے گئے۔ میرے بڑے بڑے جلیت اساتذہ وہ مقدس میں کہتے تھے خبر تھا وہ ہمارے لیے آئے ہیں، انہیں ضرورت نہیں، لیکن اتنے کریم ہیں اپنا نہیں سوچتے۔ ہے نا روایت کہ مولا امین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، مدینے والوں نے مزدوری بند کر دی، علی کو مزدوری نہ دینا، ہم نے سارے باغ چھین لی، صرف باغ فتح نہیں تھا، پڑھتے صرف باغ فتح کا، باغ فتح جناب سیدہ کا، مولا کے باغ کہاں گئے؟ مولا کے سارے باغ چھین لیے۔ یہی ہوتا ہے اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے، علی سر نہ اٹھا سکیں، سب کچھ چھین لو، پھر مدینے والوں سے کہا کوئی مزدوری نہ دے علی کو۔ مدینے سے باہر جا کے یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، اس لیے کہ مدینے والے کا یہ بھوکے مر جائے۔ مولا امیر علیہ السلام گھر آ رہے ہیں دوپہر کے وقت، اور دیکھا جناب مقداد باہر ہے، مقداد اس دوپہر کی گرمی میں باہر پھر رہے، کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں، مولا آپ بھی تو باہر ہے۔ مولا گھر میں بچوں کا فاقہ تھا، برداشت نہیں ہو رہا، میں باہر نکل آیا جب بچے رو رہے تھے، مقداد یہ کھانا بچوں کو کھلا دیں۔ کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، بنت رسالت کا نہیں، فاطمہ برداشت نہیں کرے گی، مقداد بھوکا رہے گا۔ یہ کریم ہے، میری بات پہنچ رہی ہے؟ ان کے یہاں تو اگر دشمن بھی آ گیا تو انہوں نے خالی ہاتھ میں لگا، بہت زیادہ زحمت ہے دیں، توجہ ہے میرے ساتھ جانے کے بعد، بس بہت زیادہ زحمت نہیں لوں گا۔ کیسے ایام ہیں، کیسے دن ہیں، اور یہ ایام جناب سیدہ سے منسوب ہے۔ اگر کسی کی ماں نے ساری دولت مسلمانوں پہ قربان کر دی ہو اور پھر وصیت کی ہو او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا، دنیا تو ایسی ہی ہے۔ اگر کوئی انسان بہت قلیل مقدار میں بھی غیرت رکھتا ہو تو یاد رکھتا ہے ان کے بزرگوں نے احسان کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کے احسانات ہیں۔ آئیے گا ذرا میرے ساتھ چلیے گا، جتنی لائٹ میں رہنے دیں تاکہ لوگ دیکھ سکے، بس آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ میں جناب خدیجہ کبریٰ کا آخری وقت ہے کہ یا رسول اللہ، اس کو بلایا جناب سیدہ کو، 6 برس کی بیوی ہیں، آپ کے بابا کو کچھ وصیتیں کرنی ہیں، 6 یا 7 برس کی ہیں جناب سیدہ۔ جناب خدیجہ نے رسول خدا سے جو وصیت کی ڈائریکٹ نہیں کی، اپنی بیٹی کا سہارا لیا، یا رسول اللہ میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، میری سیدہ کا خیال رکھیے گا۔ یہ وصیت رسول خدا کو نہیں امت کو ہے، میری بیٹی کو مت رلانا۔ اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی علی سے کی، بھئی اپنی وصیتیں کی، اور پھر ایک مرتبہ کہا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بعض بزرگ علماء نے فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا نے 2 انگلیاں اٹھائیں، کہا خدیجہ دیکھ لیجئے کیا ہوگا۔ نہ جانے بی بی نے کیا دیکھا، کہ یا رسول اللہ میری بیٹی دربار میں کھڑی ہے۔ یہ آپ کے منبر پہ علی نہیں کوئی اور ہے، میری بیٹی کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میرے گلے میں طاقت نہیں،
5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آئے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ بانی مجلس نے بڑا اہتمام کیا، برخوردار نے کئی مرتبہ کہا میری نظر میں نے منت مانی ہے، لوگ کتنی عقیدت سے منتیں پوری کرتے ہیں، بیوی ہاتھ جوڑ کے پیش کروں، اس خانوادے کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے گا۔ میں اپنی صحت کے باوجود بھی آیا، میں پڑھ رہا ہوں، گزشتہ ہفتے اسپتال میں تھا، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کون ہے جناب سیدہ؟ میں 2 سال سے کراچی میں اس بات کو پڑھ رہا تھا، آج یہاں لاہور میں شاید پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے خطیب ہیں، ذاکر ہیں، ایران کے، بہت بزرگ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس پڑھ کے اترا تو لوگ ماتم کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی مجھے رونے کی آواز آتی ہے۔ ایک آدمی بیٹھا رو رہا ہے، ماتم ختم ہو گیا، زیارت ہونے لگی، پھر بھی آواز آ رہی ہے، وہ رو رہا ہے۔ زیارت کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا، پھر بھی اس کے رونے کی آواز آتی رہی۔ وہ کہتے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً اٹھا، گیا جا کے دیکھوں کون ہے، کس مسائل کے جملے پہ اتنا رو رہا ہے۔ کہ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ وہ زمین پہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کہنے لگے آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر، میری طرف دیکھیے۔ اس ڈاکٹر نے بہت بڑے عالم سے کہا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب تک جڑ نہ جائے، جب بھی ہلاؤ درد ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو جب سانس لو درد محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ہمیں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں۔ 2.5-3 مہینے ہر سانس پہ بی بی کو درد محسوس ہوتا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آنکھیں بند کرتے ذرا میرے ساتھ نجف چلیے گا۔ اب سے 80-90 برس پہلے ایک بہت بڑے مردہ گزرے آغا اصفہانی کے نام سے، شیخ محمد حسین اصفہانی سے۔ کسی نے جا کے سوال کیا آغا ہمارے نجف کے ممبروں سے تمام علماء ذاکرین سب ایک روایت بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ آغا اصفہانی بیٹھ کے کہا کیا روایت پڑھ رہے ہیں ممبروں سے؟ کہا سب ایک ہی روایت بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ سب کہتے ہیں بی بی جب دروازہ گرا نا اس کے بعد کروٹ نہیں لے سکتی تھی، بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی۔ جس نے سوال کیا ایک مردہ نے یہ نقل کیا، کہا آغا نے سنا اور رونے لگے۔ پوچھا نہیں یہ روایت یوں نہیں ہے کہ بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی؟ کہا آغا پھر روایت کیا ہے؟ کہا بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ ہائے علی کی بیٹیاں جب روتی تھی شمر تازیانے مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے، بس 5 سے 7 منٹ کی زحمت پیش کروں، روایت پڑھوں، برداشت کر پائیں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ، میرے جوان، میرے بھائی، میرے بچے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مولا حسن اتنا کیوں روتے تھے؟ ایک اور جملہ سن لیجیے ہاتھ جوڑ کے، میرے طرف دیکھیے گا، سنیں گے؟ یہ نجف کے ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھتا تھا، مصائب مشہور تھے ان کے، کہ میں نے ایک رات خواب میں مولا حسن کی زیارت کی۔ مولا حسن نے کہا کیا بات ہے؟ تم سب اہل بیت کے افراد کے جب مصائب پڑھتے ہو تو ان کے سخت ترین مصائب پڑھتے ہو، لیکن میرے سب سے سخت مصائب نہیں پڑھتے۔ کہ میں نے ہاتھ باندھ کے خواب میں ہی عرض کی، کہا نہیں مولا
میں آپ کے بھی سخت مسائل پڑھتا ہوں. کہا کون سے سخت مسائل پڑھتے ہو؟ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں ایک ہی تو امام ہے جن کو جب زہر دیا گیا ان کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے. مولا نے فرمایا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں ایک ہی تو امام ہے جن کی زوجہ زہر دینے والی ہے. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا اور جب واپس آیا تو کفن سفید نہیں سرخ تھا. مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب ہے. کہتے ہیں مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے. مولا آپ خود بتائیے میں آپ کے رونے والوں کو سنا دوں گا. سنیں گے مولا حسن نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے مدینہ شہر تھا شہر میں ایک گلی تھی گلی میں دروازہ تھا دروازے میں آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. حضرتکم اللہ مکمل کروں گے نہ کروں برداشت کریں گے بلند آواز سے روتے رہیے. مولا حسن کو مولا حسین کو ان کی مادر گرامی کا پرسا حضرتکم اللہ. مولا یہ تو آپ کی مادر گرامی کے مسائل ہیں. مولا نے فرمایا کہ اس میں میرے بھی مسائل ہیں. کہ جب چلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں نے دونوں ہاتھ رکھے میں حسن مجتبیٰ دیکھ رہا تھا. بی بی نے کیا کہا بس میں آخری جملے جب دروازہ گرا نا جلتا ہوا دروازہ تو بی بی نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے روکا. آواز فضا الیکے فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا امیر کے کانوں میں آواز آئی. مولا قرآن آغوش میں تھا لکھ رہے تھے فوراً قرآن کریم کو چوم کے رکھا بہت تیزی سے حجرے سے باہر آیا. دروازہ گر چکا تھا. جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور ایک مرتبہ سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا میں تجھے جان سے مار دیتا. فاطمہ میری ناموس ہے. اب انہیں پتا چل گیا علی تلوار نہیں اٹھائے. ایک نے آواز دی علی کو گرفتار کر لو. بس پہ میں نے تمام کر دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا دعا کی. میں نے چھوڑ دیے مسائل نہیں پڑھے سارے.